بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا دوسرا باب ہے، 7ویں فصل ہے۔ حمزہ کے بیان میں سبق نمبر 21 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم حمزہ کی ادائیگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو دیکھیں یہاں پہ 3 فائدے ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ اسی سبق کے اندر کور کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری یہ والی فصل مکمل ہو جائے گی۔ یہ والا جو فائدہ ہے اس میں حضرت فرما رہے ہیں کہ حمزہ کو عین کے ساتھ یا ہا کے ساتھ یا حرف مدہ عین یا ہا کے ساتھ جمع ہو۔ ایسے ہی عین اور ہا ایک ساتھ آ جائیں، یا عین ہا اور ہا ایک ساتھ آ جائیں، یا عین ہا اور ہا مکرر یعنی 2 مرتبہ آ جائیں، یا مشدد آ جائیں ان کے اوپر تشدید ہو، تو ہر ایک کو خوب صاف طور سے ادا کرنا چاہیے۔ اصل میں یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ حروف کی ادائیگی کے بارے میں تنبیہ فرما رہے ہیں کہ ہر حرف کو آپ اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کریں، چاہے کوئی حرف مکرر آ رہا ہو، چاہے کوئی حرف مشدد آ رہا ہو، یا پھر حروف حلقی کے ساتھ مل کر آ رہا ہو، یعنی حروف حلقی جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تو مصنف نے آگے بہت سی مثالیں دی ہیں، یہ ساری کی ساری مثالیں دے کر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اصل جو ہے نا تجوید کا حاصل اور خلاصہ وہ یہی ہے کہ ہر حرف کو آپ اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کریں۔ مثال کے طور پہ جب 2 حرف حلقی اکٹھے آ جائیں تو ان کو خوب واضح کر کے پڑھنا چاہیے۔ یہ جیسا کہ نا ہا اور عین، اب یہ دونوں دیکھنے میں تو یہ ہے کہ دونوں حلق سے نکلتے ہیں، وسط حلق سے، لیکن اس میں جو عین کا مخرج ہے وہ ذرا قوی ہے اور جو ہا کا مخرج ہے وہ تھوڑا سا ضعیف ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ہا کو عین کے اندر ہی مدغم کر دیں اور پتہ نہ چلے کہ آپ عین پڑھ رہے ہیں یا آپ ہا پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب 2 ہا ایک جگہ پر آ جائیں تو وہاں پر اظہار کرنا اور ادغام سے بچنا اور بچانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہا کے ساتھ ہا آ جائے تو یہاں پر بھی اظہار کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی حرف آ رہا ہو اس کی صفات جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اس کو اس کی تمام صفات کے ساتھ صحیح طریقے سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ باقی کچھ مثالیں لکھی ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ اب مثال کے طور پہ یہاں پہ دیکھیں نا، ہا اور عین یہ دونوں مل کر آ رہے ہیں، اب ان دونوں کا جو مخرج ہے وہ قریب قریب ہے، تو لہذا دونوں کو خوب صاف اور واضح کر کے آپ نے ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ ان اللہ عہد، اس طریقے سے، یا اس طریقے سے یہاں پہ دیکھیں ہا اور عین جمع ہو گئے تو یہاں پہ ہا واضح ہو، عین الگ ہو۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اس طریقے سے، یا اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیں، اب یہاں پہ دیکھیں حرف مدہ ہے الف، اس کے ساتھ عین مل کر آ گیا، تو حرف مدہ اور عین ان دونوں میں الگ الگ ہو اور دونوں صاف واضح کر کے ادا ہوں۔ فَاعِلِينَ، اسی طریقے سے آگے دیکھیں يُدَعُونَ دَعَا، اب یہاں پہ دیکھیں ایک عین ہے اور اس کے بعد آگے حرف مدہ ہے، تو حرف مدہ کو آپ نے اس کے اپنے طریقے سے ادا کرنا ہے، عین کو آپ نے اس کے اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ آگے دیکھیں ہا اور ہا یہ دونوں ساتھ مل کر آگئے ہیں، تو اس میں آپ نے ہا کو ہا نہیں پڑھنا ہے، ہا کو آپ نے ہا نہیں پڑھنا ہے۔ سبحہ، اس طریقے سے۔ آگے دیکھیں علی اعقابکم، اب یہ دیکھیں حمزہ اور عین یہ دونوں مل کر آگئے ہیں۔ آگے دیکھیں احسن القصص، یہ آگے دیکھیں علی عقبیہ اعوذ عاہد عاہد، اب یہاں پہ دیکھیں عین ہے اور اس کے بعد آگے حرف مدہ ہے، پھر اس کے بعد آگے ہا ہے، تو یہ تینوں جو ہیں وہ سارے اکٹھے آ رہے ہیں، تو آپ تینوں کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ اسی طریقے سے عاملین طبع علی ساحر سحار لا جناح علیکم مبعوثون یا نوح اہبط وما قدر اللہ حق قدرہ لفی علیین جباہہم۔ اس کے بعد اب اگلا فائدہ دیکھیں کہ حمزہ متحرک ہو یا ساکن جہاں پر ہو اس کو خوب صاف طور سے پڑھنا چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حمزہ الف سے بدل جاتا ہے یا حمزہ حذف ہو جاتا ہے یا صاف طور پر نہیں نکلتا ہے، خصوصاً جہاں پر 2 حمزہ ہوں وہاں زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو دیکھیں حمزہ کے بارے میں 3 قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ 3 قسم کی غلطیاں کیا ہوتی ہیں وہ آگے حضرت نے یہاں پہ ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک غلطی کیا ہوتی ہے کہ حمزہ الف سے تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں قریب قریب ہیں
تو لہذا بعض اوقات غلطی میں ہم یہ کرتے ہیں کہ حمزہ کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں، یا اسی طریقے سے جو حمزہ ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، پڑھنے کے اندر ہی نہیں آتا ہے، یہ آتا تو ہے لیکن صاف اور کلیئر طور پر نہیں نکلتا ہے، تو جس کی وجہ سے جو پڑھنے والا ہے وہ لحن جلی کا مرتکب ہوتا ہے، بڑی غلطی ہو جاتی ہے اس سے، اور بعض اوقات جو معنی ہے وہ معنی ہی بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ تو لہذا جب آپ حمزہ کی ادائیگی کریں تو وہاں پر بھی آپ خوب خیال رکھیں کہ ہر حمزہ کو اگر آپ نے وہاں پہ اس کو ابدال کر کے پڑھنا ہے تو وہاں پہ آپ ابدال کر کے صحیح طریقے سے پڑھیں، وہاں پر اگر آپ نے اس کو اظہار کر کے پڑھنا ہے تو آپ اظہار کر کے صحیح طریقے سے پڑھیں۔ تو یہاں پر بھی یہی والی بات ہے کہ اس کی جو ادائیگی ہے ماہر استاد سے جب آپ حاصل کریں گے تو تبھی آپ اس کی صحیح طرح سے ادائیگی کر سکتے ہیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جیسا کہ ہے نا اَأَنذَرْتَهُمْ، اب یہ دیکھیں دو حمزہ ہے، دو حمزہ متحرک ہے، تو دونوں کو خوب صاف اور واضح کر کے پڑھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ ایک حمزہ کو حذف کر دیں یا جو ایک حمزہ ہے وہ صاف اور صحیح ادا نہ ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی بھی حرف ہو آپ نے اس کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آخری فائدہ دیکھ لیں، حرف ساکن کے بعد جب حمزہ آئے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ساکن کا سکون تام ادا ہو اور حمزہ خوب صاف ادا ہو، ایسا نہ ہو کہ حمزہ حذف ہو جائے اور اس کی حرکت سے ماقبل کا ساکن متحرک ہو جائے، جیسا کہ اکثر خیال نہ کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے، بلکہ ساکن کبھی مشدد بھی ہو جاتا ہے، جیسے قد افلح اور ان الانسان۔ دیکھیں یہاں پہ آخری فائدہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب حرف ساکن کے بعد آپ نے حمزہ آ جاتا ہے تو آپ نے اس حمزہ کو صحیح طریقے سے اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے تمام صفات کے ساتھ، اور آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ حمزہ سے پہلے اگر جو ساکن حرف ہے وہ ساکن آپ الگ پڑھیں اور حمزہ جو متحرک ہے اس کو آپ الگ پڑھیں، یہ نہ ہو کہ وہ جو ساکن ہے اس کو آپ متحرک کر کے آپ حمزہ کو ہی حذف کر دیں، یا اسی طریقے سے حمزہ سے پہلے والا جو حرف ساکن ہے آپ کہیں اس کو مشدد نہ پڑھ دیں، جیسے کہ حضرت نے دو مثالیں دی ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ساکن کا جو سکون ہے وہ مکمل تام ہونا چاہیے، یعنی مکمل ہونا چاہیے، اور حمزہ کو خوب صاف کر کے ادا کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اس مثال ہے نا، یہ دیکھیں ذرا، یہ لکھا ہوا ہے قد افلح، اب یہ ایسے ہے، اس سے پہلے دال ساکن ہے، اس کے بعد حمزہ متحرک ہے، اب ان دونوں کو آپ نے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، یہ جو دال کا سکون ہے سکون تام ہو اور حمزہ متحرک صحیح صفت کے ساتھ ادا ہو۔ اگر آپ اس میں خیال ہی رکھیں گے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حمزہ حذف ہو جاتا ہے اور یہ دال متحرک ہو جاتا ہے، جیسا کہ جو بعض حفاظ ہوتے ہیں نا وہ تراویح کے اندر بہت تیز پڑھتے ہیں تو پھر ان سے یہ والی غلطی اکثر ہو جاتے ہیں، وہ اب اس کو کیا پڑھ دیتے ہیں قد افلح، قدف، اب یہ دف نہیں ہے بلکہ یہ قد افلح، یہ اس طریقے سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ یہ اسی طریقے سے بعض اوقات غلطی یہ ہوتی ہے کہ جو اس سے پہلے والا حرف ساکن ہوتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ متحرک ہو جاتا ہے بلکہ وہ مشدد بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال آگے حضرت نے لکھی ہے، جیسا کہ ان الانسان، یہ نا، اب یہاں پہ دیکھیں اس سے پہلے والا جو لام ہے لام ساکن ہے اور اس کے بعد حمزہ یہ متحرک ہے، تو بعض اوقات کیا کہتے ہیں اس کو جب تیزی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اس وقت یہ غلطی ہوتی ہے کہ یہ جو لام ہے نہ صرف یہ کہ متحرک ہو جاتا ہے، ان الن متحرک ہونے کے ساتھ ساتھ مشدد بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ دو غلطیاں ہوتی ہیں حمزہ کی ادائیگی کے بارے میں، بالخصوص اس وقت جس وقت حمزہ سے پہلے والا حرف یہ ساکن ہو، تو ان دونوں قسم کی غلطیوں سے بچنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہی بتا رہے ہیں کہ اسی وجہ سے امام حفص رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعض طرق میں ساکن پر سکتہ کیا جاتا ہے تاکہ حمزہ صاف ادا ہو، یعنی بعض جگہ ایسی بھی ہیں بطریق حفص میں کہ اس میں جو حمزہ متحرک سے پہلے والا حرف ساکن ہوتا ہے اس پہ تھوڑا سا سکتہ کر دیا جاتا ہے تاکہ ساکن الگ ادا ہو اور جو حمزہ متحرک ہے وہ الگ ادا ہو، ایسا نہ ہو کہ ساکن کو پڑھنے کے چکر میں حمزہ کو پڑھنے کے چکر میں حمزہ کہیں حذف نہ ہو جائے اور وہ جو ساکن ہے وہ متحرک نہ ہو جائے۔ میں نے یہاں پہ کچھ مقامات لکھے ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ اب خواہ وہ ساکن ایک اور حمزہ ایک کلمہ میں ہو یا دو کلمہ میں ہو، اب مثال اس کی پہلی دیکھیں ذرا، حمزہ ہو، حمزہ متحرک ہے اور اس کے ساتھ ساکن ہے اور وہ ساکن منفصل ہے، یعنی اس حمزہ کے ساتھ ایک کلمہ کے اندر نہیں ہے بلکہ الگ کلمہ میں ہے، اور وہ جو ساکن ہے وہ غیر مدہ ہے، جیسا کہ اس کی مثال دیکھیں من آمن، یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے ہلکا سا سکتہ کیا جا رہا ہے، وہ صرف مقصد یہی ہے کہ یہ من کا جو نون کا جو سکون ہے وہ تام ادا ہو اور جو آگے حمزہ متحرک ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہو، یہ نہ ہو من آمن ایسا نہ پڑھا جائے کہ جو ساکن ہے وہ متحرک نہ بن جائے، تو اس لیے یہاں پر بھی ہلکا سا سکتہ کیا جاتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں، جو حمزہ ہے حمزہ کے ساتھ ساکن ہے اور وہ ساکن حمزہ کے ساتھ متصل ہے، یعنی ایک کلمہ میں ہے لیکن وہ ہے غیر مدہ ہی ہے، مدہ نہیں ہے، جیسا کہ قرآن، قرآن، اس طریقے سے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جو راہ ہے راہ ساکن، اس کے اوپر ہلکا سا سکتہ کیا جاتا ہے حفص کی روایت میں، وہ صرف اسی وجہ سے کہ یہ جو راہ ہے یہ صحیح سکون کے ساتھ ادا ہو، جو حمزہ متحرک ہے وہ الگ صحیح طریقے سے ادا ہو۔ تیسری مثال دیکھیں، جو حمزہ ہے وہ متصل ہے، یعنی ایک کلمہ میں ہے اور حرف مدہ کے بعد آ رہا ہے، جیسا کہ یہ دیکھیں نا، یہاں پہ واو حرف مدہ ہے کیونکہ اس سے پہلے ضمہ ہے،
اور اس کے بعد حمزہ متحرک ہے لیکن ہے یہ کلمہ ہی ہے، سو ان، یہاں پہ دیکھیں ہلکا سا سکتہ کیا جا رہا ہے، وہ صرف اسی وجہ سے کہ جو مدہ ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہو اور جو حمزہ ہے وہ بھی صحیح طریقے سے ادا ہو۔ یہ اسی طریقے سے آخری مثال دیکھیں کہ حمزہ جو ہے وہ حرف مدہ کے بعد آ رہا ہے اور وہ کلمہ ہے، وہ کلمہ الگ ہے، کلمہ ایک نہیں ہے، جیسا کہ فی انفسکم۔ اب یہ دیکھیں فی حرف مدہ ہے، یا مدہ یہاں پہ کیونکہ اس سے پہلے کسرہ ہے اور اس کے بعد آگے حمزہ متحرک ہے لیکن کلمہ الگ ہے، تو یہاں پر بھی دیکھیں فی پڑھنے کے بعد ہلکا سا سکتہ کیا جاتا ہے تاکہ جو انفسکم ہے یہ الگ ہو اور جو فی ہے یہ الگ صحیح طریقے سے ادا ہو۔ تو بہرحال یہ فصل تھی جس میں حمزہ کے بارے میں ہم نے کچھ قواعد و ضوابط پڑھے ہیں۔ اب اس کے بعد آخری فصل ہے جس کے بعد ہمارا یہ دوسرا باب مکمل ہو جائے گا۔